ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کا نام ایلڈرین تھا، جہاں بادشاہ ڈیوڈ اور ملکہ میری اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ محل شان و شوکت، دولت اور آسائشوں سے بھرا ہوا تھا، اور بادشاہ ڈیوڈ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی ہر خواہش پوری کرتا، ان کے لیے قیمتی لباس، زیورات اور دنیا کی ہر نعمت مہیا کرتا۔ بڑی بیٹی کا نام صوفیہ تھا، جو خوبصورتی اور شاہانہ انداز کی دیوانی تھی۔ درمیانی بیٹی ایملی تھی، جسے محفلیں، موسیقی اور جشن بہت پسند تھے، مگر سب سے چھوٹی بیٹی ہنا باقی دونوں سے بالکل مختلف تھی۔ ہنا نہ تو قیمتی لباس کی شوقین تھی اور نہ ہی اسے شاہی زندگی کی چمک دمک میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ سادہ لباس پہنتی، باغوں میں وقت گزارتی، پرندوں سے باتیں کرتی اور فطرت میں خدا کی نشانیوں کو محسوس کرتی۔ اس کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہر چیز کو خدا یعنی گاڈ جیسس کی عطا سمجھتی تھی۔ ہنا کے لیے اصلی خوبصورتی انسان کے دل میں تھی، نہ کہ اس کے ظاہر میں۔ ایک دن بادشاہ ڈیوڈ اور ملکہ میری نے اپنی تینوں بیٹیوں کو دربار میں بلایا۔ دربار سجا ہوا تھا، خادم کھڑے تھے اور ماحول میں شاہی وقار نمایاں تھا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، میری پیاری بیٹیوں، یہ سب آسائشیں، یہ آرام اور خوشیاں تمہیں کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ صوفیہ فوراً آگے بڑھی، خوشی سے بولی، پاپا، یہ سب آپ کی اور ماما کی وجہ سے ہے، اور دوڑ کر اپنے والدین سے لپٹ گئی۔ ایملی نے بھی یہی کہا اور وہ بھی خوشی سے ان کے گلے لگ گئی، مگر ہنا خاموش اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ بادشاہ کے چہرے پر حیرت آئی۔ ہنا، تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں؟ ہنا نے سکون سے جواب دیا، پاپا، یہ سب آپ ہمیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کو بھی یہ سب گاڈ جیسس دے رہا ہے۔ اگر گاڈ ہم پر مہربان نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے۔ یہ الفاظ سنتے ہی بادشاہ ڈیوڈ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے غرور کو چوٹ لگی۔ اس نے دل میں سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس بات کا سبق ضرور سکھائے گا۔ اگلے ہی دن بادشاہ ہنا کو اپنے ساتھ لے کر محل سے نکل پڑا۔ وہ گھنے جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ راستہ لمبا تھا، درخت اونچے تھے اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر ہنا کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ اس کا دل مطمئن تھا کیونکہ اسے گاڈ پر مکمل یقین تھا۔ چلتے چلتے بادشاہ کو دور ایک چرچ نظر آیا۔ وہ چرچ سادہ مگر پرسکون تھا۔ چرچ کے باہر ایک غریب لڑکا بیٹھا تھا جو اس کی صفائی اور دیکھ بھال کا کام کرتا تھا۔ اس لڑکے کا نام ایڈورڈ تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک دوسری سلطنت کا شہزادہ تھا جو اپنی پہچان چھپا کر سادہ زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ وہ بھی گاڈ جیسس پر گہرا یقین رکھتا تھا۔ بادشاہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہیں اسی چرچ میں ہنا کی شادی اس غریب لڑکے سے کر دی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں اپنے گاڈ پر بہت یقین ہے نا؟ اب دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں زندگی کی آسائشیں کیسے ملتی ہیں۔ اور وہ اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ہنا نے صبر سے سب کچھ قبول کیا۔ ایڈورڈ نے جب ہنا کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے سچائی بتاتے ہوئے کہا، میں حقیقت میں ایک شہزادہ ہوں، میں یہاں صرف گاڈ کے قریب رہنے کے لیے آیا تھا۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ دونوں نے مل کر گاڈ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایڈورڈ ہنا کو لے کر اپنی سلطنت چلا گیا، جہاں اس کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ لوگ خوش تھے، پھول برسائے گئے اور ہنا کو عزت و محبت دی گئی۔ ادھر بادشاہ ڈیوڈ اپنے محل واپس آیا، مگر اس کا غرور اب بھی قائم تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر اچانک سلطنت پر قحط نازل ہو گیا۔ کھیت سوکھ گئے، پانی ختم ہونے لگا اور لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ ملکہ میری کی صحت خراب ہونے لگی اور ایک دن وہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صوفیہ اور ایملی، ان دونوں کی خوبصورتی مان پڑ گئی اور ان کی حالت دن بدن بگڑنے لگی اور وہ کمزور ہو گئیں۔ بادشاہ ڈیوڈ بے بس ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن محل کے باہر سے ایک بزرگ گزرا جو بلند آواز میں کہہ رہا تھا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے وزیر کو بھیجا اور اس بزرگ کو دربار میں بلایا۔ جب وہ بزرگ آیا، بادشاہ نے کہا، تم خدا والے لگتے ہو، دعا کرو کہ یہ قحط ختم ہو جائے۔
बुजुर्ग ने गहरी नज़र से बादशाह को देखा और कहा, तुमने किसी गोट जेसस बंदे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे ये अजाब ख़त्म नहीं होगा। यह सुनकर बादशाह गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसे हना याद आई। उसका दिल कांप उठा। वो फौरन घोड़े पर सवार हुआ और उसी जंगल, उसी चर्च की तरफ रवाना हो गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि हन्ना और एडवर्ड शाही लिबास में चर्च की सफाई कर रहे थे, मगर उनके चेहरों पर आग भी थी। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ता हुआ हन्ना के पास आया, उसके कदमों में गिर गया और बोला, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। हन्ना ने फ़ौरन अपने बाप को उठाया, उसे गले लगाया और कहा, मैंने आपको माफ़ किया पापा। बादशाह ने रोते हुए सब कुछ बताया, कहत, मलका की मौत और बेटियों की हालत। यह सुनकर हन्ना भी रो पड़ी। उसने एडवर्ड से कहा, आप दुआ करें, गॉड हमारी सल्तनत पर रहम करे। एडवर्ड, जो कि एक नेक दिल शहजादा था और जिसे गॉड पर मुकम्मल यकीन था, एडवर्ड जो भी दुआ मांगता उसकी दुआ फ़ौरन कबूल होती। एडवर्ड ने दिल से दुआ मांगी। उसकी दुआ में सच्चाई थी, आजिज़ी थी और ईमान था। चंद ही दिनों में बारिश होने लगी, खेत हरे भरे हो गए, पानी वापस आ गया और सल्तनत में खुशहाली लौट आई। सोफिया और एमिली भी सेहतमंद हो गईं। बादशाह डेविड ने हन्ना और एडवर्ड को महल में दावत दी। उनका शानदार इस्तकबाल किया, फूल बरसाए गए और हर तरफ खुशी का समा था। उस दिन के बाद बादशाह का गरूर टूट चुका था। उसने सीख लिया था कि असल ताकत दौलत या हुकूमत में नहीं बल्कि गॉड पर यकीन में है, और फिर किसी ने भी गॉड के सिवा किसी और से कुछ नहीं मांगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।